الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. محبت و عقیدت سے بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پتھروں کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے محمد کا پسینہ بنا دیا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر ذی وقار حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی گرامی کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو ہمارے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنائے. میں مہمان نہیں میزبان ہوں، لیکن حکم کی بجاوری میں چند باتیں عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات کے گوش و گزار کرنی ہیں. دعا فرمائیں اللہ کریم حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بلا تمہید میں اپنی بات کو عنوان کی طرف لے آتا ہوں. اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء والرسل سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بیدار ہو کے محبت سے فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ کو اللہ کریم نے 3 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بیٹے آپ کے کتنے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ ذرا فرمائیں، آپ کے بیٹے کتنے؟ ابھی آواز پوری نہیں ہوئی۔ آپ کے بیٹے کتنے؟ بیٹیاں کتنی؟ اور محبت سے گرج کے کہیں، اور ذرا بلند آواز سے فرمائیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے 3 عطا فرمائے، بیٹیاں 4 عطا فرمائی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے 2 لقب ہیں، ایک لقب طیب، دوسرا لقب طاہر۔ آپ کے تیسرے صاحبزادے کا نام سیدنا حضرت ابراہیم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی دوسری صاحبزادی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی تیسری صاحبزادی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی چوتھی صاحبزادی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگلی بات، آپ کے تینوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن میں ہوا۔ آپ کا کوئی صاحبزادہ، آپ کا کوئی بیٹا سن بلوغت کو نہیں پہنچا، بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اسی لیے کائنات کے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کی چاروں صاحبزادیاں بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرمایا۔ آپ کی بڑی صاحبزادی، پہلی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹے کا نام حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں علی زینبی کہتے ہیں۔ بیٹی کا نام حضرت امامہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کے بڑے نواسے ہیں، آپ کی بڑی نواسی ہے۔ بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی ہے، بڑی نواسی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہی وہ حضرت امامہ ہے جن سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے، بڑا پیار فرماتے، بڑی شفقت فرماتے۔ آپ کے پاس ایک ہار لایا گیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں سے جس سے محبت کرتا ہو، اپنے خاندان میں سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، یہ ہار اسے ملے گا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے دل میں یہ بات آئی، یہ ہار صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہار انہیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی آئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے باحاضر ہوئی، آپ کی گود میں آ کے بیٹھی۔ آپ نے یہ ہاتھ اٹھایا، اس کے گلے میں ڈالا۔ اٹھائیے احادیث کی کتابوں کو، یہ بچی کون ہے جس
سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کا اظہار فرمایا. یہ بچی حضرت امامہ ہے جو آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے, آپ کی بڑی نوازی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. اگلی آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نکاح امیر المومنین خلیفہ سوم داماد رسول صاحب حیا ناشر قرآن سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اللہ کریم نے ایک بیٹا عطا فرمایا, نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں دنیا عبداللہ بن عثمان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. آپ کی چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نکاح امیر المومنین خلیفہ چہارم باب العلم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اللہ کریم نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے, 2 بیٹیاں عطا فرمائے. آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے صاحبزادے کا نام حضرت محسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ. 2 اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی. ایک بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پہ حضرت زینب رکھا رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری صاحبزادی کا نام اپنی دوسری بہن کے نام پہ حضرت ام کلثوم رکھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہی وہ ام کلثوم ہے جن کا بعد میں نکاح امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. خلاصہ یہ ہے, میرے آقا کو اللہ کریم نے بیٹے 3 عطا فرمائے, بیٹیاں 4 عطا فرمائی. اللہ کریم نے آپ کے داماد 3 بنائے. اللہ کریم نے آپ کو 5 نواسے عطا فرمائے, 3 نواسیاں عطا فرمائی. پھر میں کیوں نہ کہوں اہل سنت والجماعت مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی پاکیزہ مانتے ہیں, آپ کی ازواج مطہرات کو بھی پاکیزہ مانتے ہیں, آپ کی بنات کو بھی پاکیزہ مانتے ہیں, آپ کے اولاد کو بھی پاکیزہ مانتے ہیں. بلکہ میں اور واضح لفظوں میں کہوں, آپ کا بیٹا حضرت قاسم ہو تب بھی پاک ہے, آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ ہو تب بھی پاک ہے, آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم ہو تب بھی پاک ہے. صاحبزادیوں کو دیکھا جائے, حضرت زینب ہو تب بھی پاک ہے, حضرت رقیہ ہو تب بھی پاک ہے, حضرت ام کلثوم ہو تب بھی پاک ہے, حضرت فاطمہ الزہرا ہو تب بھی پاک ہے. آپ کے نواسوں کو دیکھا جائے, حضرت علی زینبی ہو تب بھی پاک ہے, حضرت عبداللہ بن عثمان ہو تب بھی پاک ہے, حضرت حسن ہو تب بھی پاک ہے, حضرت حسین ہو تب بھی پاک ہے, حضرت محسن ہو تب بھی پاک ہے. نواسیوں کو دیکھا جائے, حضرت امامہ ہو تب بھی
نواسوں میں بڑا نواسا حضرت علی زینبی ہے، دوسرا نواسا حضرت عبداللہ بن عثمان ہے، تیسرا نواسا حضرت حسن ہے، چوتھا نواسا حضرت حسین ہے، پانچواں نواسا حضرت محسن ہے۔ ان میں سے تین نواسے حضرت علی زینبی، حضرت عبداللہ بن عثمان، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے نہیں چلی، آپ کا جو سلسلہ چلا، آپ کی جو آل چلی، دو شہزادوں سے چلی، دو نواسوں سے چلی، دو شہزادوں سے چلی، ایک کو حضرت حسن کہتے ہیں، ایک کو حضرت حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہی وہ دونوں شہزادے ہیں جن کے متعلق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کی سرداری کا تاج اللہ نے حسن و حسین کے سر پہ سجایا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ پھر آج کے دن کے حوالہ سے چونکہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کے اس دن میں کربلا کی وادی میں اپنی جان کو قربان کیا، سوال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں آپ کے کتنے بھائی شہید ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کتنے لخت جگر آپ کے کربلا میں شہید ہوئے؟ آپ کے 9 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے ابو بکر بن علی ہیں، نمبر 2 عمر بن علی، نمبر 3 عثمان بن علی، نمبر 4 محمد بن علی، نمبر 5 عباس بن علی، نمبر 6 جعفر بن علی، نمبر 7 عبداللہ بن علی، نمبر 8 عبید اللہ بن علی، نمبر 9 سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی۔ آپ کے 9 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے۔ میں سب کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک بات ابتدائی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اتفاقی ہے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھا جائے، یہ تاریخ ہماری ہو یا ہمارے پڑوسی طبقے کی ہو، تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے بھائی شہید ہوئے؟ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے لخت جگر شہید ہوئے؟ ترتیب یہی ہے، سب سے پہلے کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے شہید ہوئے ان کا نام ابو بکر بن علی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شہید ہونے والے کا نام عمر بن علی ہے۔ تیسرے نمبر پہ شہید ہونے والے کا نام عثمان بن علی ہے۔ پھر میرا سوال یہ ہے، شہدائے کربلا میں ان حضرات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان حضرات کے قصہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ ان کے نام کو واضح کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہیں بدنیتی پر مبنی تو نہیں، کہیں یہ وجہ تو نہیں؟ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے پھر یہ بتانا پڑے گا حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت ابو بکر سے محبتیں ہیں، اس لیے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ عمر فاروق سے محبتیں ہیں، اس لیے اپنے لخت جگر کا نام عمر بن علی رکھا ہے۔ حضرت عثمان سے محبتیں ہیں، اس لیے اپنے لخت جگر کا نام عثمان بن علی رکھا ہے۔ اگر یہ جواب دیا جائے جناب وجہ یہ نہیں، وجہ اور ہے، یہ حضرت حسین کے بھائی ضرور، لیکن حضرت حسین کے یہ اللہ بھائی ہے، باپ
سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت حسین کا تذکرہ میری جانیں ہے، حضرت حسین کا تذکرہ میرا ایمان ہے، حضرت حسین کا تذکرہ میرا دین ہے، حضرت حسین کا تذکرہ میری شریعت ہے۔ اس کے بغیر میرا دین پورا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر میرا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر میرا اسلام پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے جو خصوصیات اللہ کریم نے حضرت حسین کو عطا فرمائی وہی خصوصیات اللہ کریم نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ لیکن کیا وجہ تاریخ کے اعتبار سے سب سے مظلوم شخصیت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی تاریخ شہادت تک کے تذکرے کو نہیں چھیڑا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے، کس حالت میں شہید ہوئے۔ میں ایک بات اگلی بھی عرض کرتا جاؤں کہ جہاں ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز کیوں نکالی جا رہی، جی اس کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اگرچہ تاریخی اعتبار سے ثبوت اس کا بھی نہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر میں ہو۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ میرا سوال یہ نہیں کہ حضرت حسین کا تذکرہ کیوں ہے، سوال یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ حضرت حسین کے بھائی نہیں؟ کیا یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے نہیں؟ کیا یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نہیں؟ حالانکہ ہم نے انصاف حضرت حسین کے ساتھ بھی نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی بچپن کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر چھلانگ لگا کے میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں، کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک 4 ہجری کے اندر ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ ہم ابتدائی 6 سالوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر 6 سالوں کے بعد پھر چھلانگ لگائی، واقعہ کربلا پہ پہنچ گئے۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ میرا سوال یہ ہے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ 6 سال سے آگے بڑھتے ہیں پھر ان سالوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان 50 سالوں پہ پانی کیوں پھیرا جاتا ہے؟ ان پہ مٹی کیوں ڈالی جاتی ہے؟ ان کو چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ ان میں 2.5 سالہ دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 10 سالہ دور خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 12 سالہ دور خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 5 سالہ دور خلافت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر آگے 6 ماہ کا دور خلافت حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر آگے 19 سالہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان 50 سالوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے ان 50 سالوں میں یہ وہی حضرت حسین نہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سب سے پہلے ان کی نگاہ پڑی؟ کیا یہ وہی حضرت حسین نہیں جنہیں گدھی
तैयार हुआ, हजरत अली अल-मुर्तज़ा आगे बढ़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा और कहा आप मुसल्ले इमामत पे आए। आपने फरमाया आप ज्यादा हकदार हैं, आप इनके करीबी हैं, आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हुए नजर आते हैं, अभी तक मेरे कानों में आमना के लाल का वो फरमान गूंज रहा, जिस मजलिस में अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो वहां अबू बकर सिद्दीक ही इमामत के हकदार है। जनाजा हजरत फातिमा ज़हरा का इमामत करवाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे छोड़ इसलिए दिया जाता है ताकि बताया जा सके इनका आपस में बड़ा इख्तलाफ, आपस में बड़े इख्तलाफात हैं, यहाँ तो बड़ी जुदाइयाँ हैं। मैं मोहब्बत की बातें अर्ज कर रहा, मोहब्बत के बातें आज भी है। मैंने मस्जिद नबी का मंजर देखा, मस्जिद नबी शरीफें है, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हसन को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, हजरत हुसैन को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया। एक नजर हजरत हसन के चेहरे पर, एक नजर हजरत हुसैन के चेहरे पर, और फिर फरमाने लगे मैंने आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा है। और फिर मैं आखिरी बात अर्ज करूं कि अगर दरमियान से सिद्दीक अकबर को निकाल दिया जाए तो फिर खानदान नबुव्वत पूरा नहीं हो सकता। अगर सिद्दीक अकबर को निकाल दिया जाए फिर खानदान नबुव्वत पूरा नहीं हो सकता। मैं इसकी तफसील अर्ज करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 साहिबजादे हैं। एक का नाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, एक का नाम अब्दुल्ला बिन अबी बकर, तीसरे का नाम मोहम्मद इब्न अबी बकर। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, इसका नाम हजरत अस्मा है। मोहम्मद इब्न अबी बकर को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम इसका हजरत कासिम है। अब इन दोनों का आपस में निकाह हुआ। एक तरफ हजरत कासिम, ये भी हजरत अबू बकर के पोते हैं, हजरत अस्मा ये भी हजरत अबू बकर की पोती है। इनका निकाह हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें एक बेटी अता फरमाई, नाम उसका हजरत उम्मे फरवा है। अब ये उम्मे फरवा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते की बेटी है, पोती की बेटी है। इसका निकाह किससे हुआ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत हुसैन के बेटे हैं, हजरत अली अल-मुर्तज़ा के पोते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर है। इमाम मोहम्मद बाकर से उम्मे फरवा का निकाह हुआ, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम इमाम मूसा काज़िम है। इमाम मूसा काज़िम को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम इमाम अली रज़ा है। इमाम अली रज़ा को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम इमाम अली तकी है। इमाम अली तकी को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम अली नकी है। इमाम अली नकी को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नाम हसन अस्करी है। अब जरा पीछे की तरफ हजरत इमाम हसन अस्करी के वालिद कौन है? जवाब आएगा इमाम अली नकी है। अली नकी के वालिद कौन? जवाब आएगा इमाम अली तकी है। इमाम अली तकी के वालिद कौन है? जवाब आएगा जी इमाम अली रज़ा है। इमाम अली रज़ा के वालिद कौन है? जवाब आएगा इमाम मूसा काज़िम है। इमाम मूसा काज़िम के वालिद कौन है? जवाब आएगा इमाम जाफर सादिक है। फिर इमाम जाफर सादिक के वालिद कौन है? जवाब आएगा इमाम मोहम्मद बाकर है। इमाम मोहम्मद बाकर के वालिद का नाम क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम क्या है? इमाम हुसैन है।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر اسے چھوڑا اس لیے جاتا ہے تاکہ بتایا جا سکے ان میں بڑے اختلافات ہیں، ان میں بڑی لڑائیاں ہیں، بڑی دوریاں ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر ان کو کھول کے دیکھا جائے ان کی آپس میں قرابتیں ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، محبتوں کے واقعات نظر آتے ہیں۔ اور میں نے جو بات شروع میں عرض کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا وجہ یہ تو نہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اس لیے ان کا تذکرہ چھوڑا جاتا ہے۔ میں اس پر بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو صلح کی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے ذرائع کیا ہیں۔ ذرائع میں ایک تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت نظر آتی ہے، اپنے وصیت فرمائی امت کا خیال کرنا، امت کو دو ٹکڑے نہ ہونے دینا، اور دوسرا آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بشارت نظر آتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، سیادت کا تاج، سرداری کا تاج اللہ نے میرے اس لخت جگر کے سر پہ سجایا ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے۔ یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان پر صادق آئی ہے، سچی آئی ہے۔ اللہ کریم ان مقدس شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔